دوسرا مقصد ہمارا یہاں آنے کا کیا ہے؟ اگر صرف دعا ہی مقصد تھا تو ہم گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے. صرف دعا اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. آپ بھی جگہ جگہ سے یہاں آئے ہیں, میں بھی ایک طویل سفر کاٹ کے آیا. اگر صرف دعا ہی مقصد تھا اور کوئی مقصد یہاں آنے کا نہیں تھا تو ہم وہاں بھی دعا کر سکتے تھے. دوسرا مقصد ہمارا یہاں آنے کا پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کرنا ہے, اور یہ حضور کے عمل سے, حضور کی سنت سے, حضور کے طریقے کے ساتھ ثابت ہے کہ مرنے والوں کے ہاں جا کے ان سے تعزیت کی جاتی ہے. حضور تشریف فرما تھے. مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے, ایک صحابی آئے جن کا نام معز بن مالک اسلمی تھا. حضور نے حضور سے کہا طہرنی, حضور مجھے پاک کر دیجیے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو, بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے, معافی مانگی, لیکن اندر بے چینی اتنی تھی, پھر پلٹ آئے. پھر کہا طہرنی, حضور مجھے پاک کر دیجیے. حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو, وہ کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. گئے, معافی کی, توبہ کی, پھر پلٹ آئے. پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو, وہ گئے اور پھر چوتھی مرتبہ پلٹ آئے. اور پھر جب کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مجھے پاک کر دیجیے, تو آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک, تمہیں کہا ہے جاؤ معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا, بار بار پلٹ آتے ہو, کون سا جرم کر بیٹھے؟ قال من الزنا, عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی, ہوں بھی شادی شدہ, اس کی سزا کتنی کٹھن ہے یہ بھی جانتا ہوں, لیکن میں آخرت کی سزا برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. میری آرزو ہے مجھے یہی حد نافذ کر کے یہی پاک کر دیا جائے. اللہ اکبر. حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کی کہانی سناؤ, تو انہوں نے کہا اخف العذاب, سب سے خفیف ترین, ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا. پورا اس کا بدن آگ میں نہیں ہوگا, صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یغلی منہما دماغہما, اس کی حدت اور گرمی اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے, اور جو سخت عذاب ہے الیاذ باللہ. تو اس نے کہا حضور آخرت کے عذاب میں تو نہیں سہ پاؤں گا, میں چاہتا ہوں جتنی بھی کڑی سزا ہے میرے اوپر نافذ کر دی جائے. آقا کریم نے فرمایا کہ تم دیکھو کیا بول رہے ہو. صحابہ سے کہا کہ یہ حالت نشہ میں تو نہیں ہے, ابھی شاید حرمت نہیں اتری تھی شراب کی, ممانت کی. ایک صاحب اٹھے, منہ سونگا, کہا نہیں حضور ایسی بات نہیں, یہ صحیح الاواز ہے. پھر کہا کہ اس کا تواس نکلی تو ٹھیک ہے, لوگوں نے گواہی دی حضور یہ بالکل عقلی لحاظ سے بھی درست ہے. پھر حضور نے فرمایا شاید تو نے بوسہ دیا ہو. حضور نے اس کو ٹالنا چاہا, لیکن وہ بار بار کہتا تھا طہرنی, حضور مجھے پاک کر دیجیے. جب وہ اقرار خود کر چکا تھا, گواہوں کی تو وہاں ضرورت نہیں تھی, تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو سنسار کر دو. معز بن مالک اسلمی کو لے جایا گیا اور پتھر مارے گئے. اور جب پہلا پتھر پڑا, پہلے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے سنسار کرو, لیکن جب پہلا پتھر پڑا تو انہوں نے دوڑ لگا دی. صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کے دوبارہ ان کو سنسار کیا. اللہ اکبر. حضور مسجد نبوی میں تھے, کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے, اور حضور کی وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ, آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے کہا حضور خود ہی تو حکم دیا اور خود رو رہے ہو. کہا وہ میرا عدل ہے, یہ میری محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. عزیز علیہ ما انتم, تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اب حضرت معز بن مالک کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے.